حضرت سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کی، ساری کائنات میں ایک گروہ عاشقان یعنی ملامتی جو سلامتی دل کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت سے پاک ہیں۔ ملامتی دل کی سلامتی، ایمان سلامت ہر کوئی منگدا تے عشق سلامت کوئی کوئی ہو، منگن ایمان تے شرماون عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھیں باہو ایمانوں دیاں دروئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی دل کے لیے کوشاں ہیں، یہی وہ دل ہے، دھڑکن ہے جو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جو اللہ کا برتن ہے، ہر وقت اللہ کی اس پہ نظر ہے۔ تو آپ دیکھو سلامتی دل کا کیا مطلب ہو، جو اس سے جو دم غافل سو دم کافر، اس سے غفلت میں نہ، ایک لمحہ غافل نہ ہو۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، جب ایک لمحہ غافل نہ ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت سے پاک ہیں، ان کے دل میں دنیا نہیں ہے اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ اچھا جی، حضرت احمد خضروی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور بھی کہی تھی، اپنے فقر کی عزت کو لوگوں سے چھپاؤ، یعنی خلق پہ مت ظاہر کرو کہ تم درویش ہو تاکہ تمہارا راز ظاہر نہ ہو۔ بابے تو کہتے ہاں ہاں بابا میں پیر کا کتاڑ ہوں، گنجریوں کا پیر ہوں، پیر تم نے مجھے کیوں پیر بنایا؟ بابے نے تو نہیں خود کو پیر کا۔ تو وہ صاحب فقر تھے نا، انہوں نے، لیکن یہ بات انہوں نے جب بعد میں کہی کہ اگر لوگوں کو بابا کی حقیقت پتہ چل جائے، کسی نے منی؟ کسی نے بھی نہیں مانی۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کرامتیں بابے کے قدموں سے پیچھے رہ جاتی ہیں، اب اس کو کون ڈیفائن کرے گا؟ سکر کیا ہے، سیب کیا ہے، وہ فنا اور بقا۔ اچھا جی، اس کے بعد کوئی بھی تنقید یا ملامت آپ کے تسلسل کو نہ روک سکی اور آپ دکھی انسانیت کے لیے شب و روز کوشاں رہے۔ بیماری صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، نفسیاتی امراض اور روحانی الجھنوں کا بھی علاج کرنا ہے۔ بے انتہا مخالفت کے باوجود آپ سرکار نے میوزک تھراپی اور دھمال تھراپی کو جاری رکھا اور سننے والوں کو یکسوئی میں لے جا کر منفی سوچوں سے نجات دلائی۔ ہم اسی دور کی پیداوار ہیں، خیر سے تمالا والے تھے، میوزک والے۔ تو اگر سوچو اس دور میں جب کلندر پاکستان تھے، اس کا اتنا امپیکٹ مجھ پہ ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے اٹ ہیز اے ریالٹی جو کہ صرف نظر ہو گئی اور صوفیہ کی اس طرز فکر کو ہم سمجھنے سے آری رہے۔ ہم نے انہوں نے تو خود کہا کہ اسلام میں موسیقی اور رقص جو ہے وہ حرام ہے، بابا شدت سے اس کا قائل ہے، پھر ریزن بھی بتائی بابا یہ کیوں کرنا۔ تو ہمیں اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ ملامتی وہ تھے چونکہ وہ ایک کار خیر کر رہے تھے۔ ملامتی وہ اس لیے نہیں تھے کہ تسی ہون بھی انہوں نے ملامتی بناؤ، بھائی جی جو انہوں نے فیض دی ہے اس فیض پہ عمل کریں اور اس کو پھیلائیں۔ اگر آپ نہیں پھیلائیں گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں، آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آپ اس بات پہ عمل کریں جس کو آپ جانتے ہیں اور اس بات کے پیچھے نہ جائیں جس کو آپ نہیں جانتے۔ میں اگر اپنی تصویر کے ساتھ لگا لوں کہ کلندر پاک اور میں، اور کیسا لگے گا مجھے تو بہت برا لگتا ہے، سچی بات ہے۔ فقیر تو ایک ہی اور وہ سچ ہے۔ جتنی بات میرے تک پہنچی ہے میرا کام ہے وہ سب کو بتا دینا کہ یہ فیض جو ہے صرف جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو سنو، اس کو پھیلاؤ بس۔ جب آپ کے اندر کی دنیا تھوڑی بہت صاف ہونی شروع ہو جائے گی پھر آپ کو یہ راز خود ہی پتہ چل جائے گا۔ قرآن حاکم کتاب ہے، وہ آپ کو بدل دے گی۔ یہ سارا کچھ اسلام باہر سے اندر نہیں آتا، اندر سے باہر آتا ہے، یاد رکھو۔ ہر اچھی چیز اندر سے باہر آتی۔ یہ قلب جو ہے اللہ کہتا ہے ہم نے اسی کے اندر سب کچھ رکھا ہے۔ اس لیے ہم یہ ملامت کا جو کلندر پاک کے بارے میں بڑے کنفیوژنز، ملامتی کون ہوتے ہیں، ملامتی ایسے ہوتے ہیں، ملامتی ویسے ہوتے ہیں، یہ ایک پورا ڈومین ہے جس میں بڑے بڑے فقیر آئے تھے، یاد رکھیے گا۔ اور ایسے چھوٹے موٹے فقیر نہیں، بڑے بڑے فقیر ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، جن کو اہل مصر نے اتنا بے عزت کیا، اتنا ذلیل کرتے تھے،
جب ان کا جنازہ اٹھا تو مصر میں بہت گرمی ہوتی ہے، جتنے اس جگہ پہ پرندے تھے انہوں نے پر ملا کے آپ کے جنازے پہ شیڈ کر دی، اور قبرستان تک آپ کے جنازے کے اوپر شیڈ رہا، اور یہی آواز کیسر و کسریٰ کے دیواروں سے آئی تھی، بادشاہ تو وہ ہے جس کا آج جنازہ جا رہا ہے۔ اس لیے وہ ظاہری کوئی چیز دیکھ کے بابا ہی کہتے تھے کہ جو دکھتا ہے وہ اصل نہیں، جو اصل ہے وہ دکھتا نہیں۔ یہ وہ اسی کی ترجمانی ہے جو حدیث مبارک ہے، اسی کو آپ نے آسان لفظوں میں بیان کیا کہ میرے دوست میری صدری کے نیچے ہیں، جنہیں میرے خاص دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، چونکہ ہمیں بندہ نظر آتا ہے، ہم اس سے دھوکہ کھاتے ہیں، جو اصل ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، چونکہ اس پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہم جب اتنے ریفائنڈ ہو جائیں، اتنی ہماری تقلید پیور ہو جائے، تو پھر ہمارے اوپر سے حجاب اٹھے، پھر ہمیں پتہ چلے۔ اور میرا خیال ساڈا تو ایک ہی بھی پردہ اٹھ جائے، وہ دے بعد اسی بھی ہوش ہی چ نہ رہی، سمجھ ہی نہ آئی کہ فقیر ہوتا کون ہے، اللہ کے دوست۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے دوست کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس نے میرے دوست سے عداوت رکھی، اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اور ہم پورے معاشرے نے اعلان جنگ کر رکھا ہے، ہم مذاق میں بھی فقیروں کی اور مزاروں کی توہین کرتے۔ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ آپ کو جو بات نہیں سمجھ آ رہی اس کو چھوڑ دو، اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اللہ سے دعا مانگو ہمیں توفیق دے، ہمارا سینہ کھول دے۔ یہ تھوڑی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ہی ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے لگ پڑیں۔